أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں ذکر ہوا ایمان والے کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں، آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آج کے درس میں ایمان والوں کی مزید دعائیں ذکر ہو رہی ہیں. چنانچہ ایک دعا یہ ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب، جو دوزخ پہنچا اپنے کفر یا گناہوں کی بدولت آپ نے اسے رسوا کر دیا. کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ پہنچا، ہمیشہ کے لیے رسوا ہوا. گناہگار وقتی طور پر دوزخ پہنچا، وقتی طور پر عذاب سے دوچار ہوا. یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ عذاب الگ ہے، رسوائی الگ ہے. سوچا جائے تو عذاب کی تکلیف اور ہے، اور اللہ کے حضور پہنچ کر ساری خلقت کے سامنے رسوا ہونا، ذلیل ہونا اس سے بڑا عذاب ہے. اور پھر بے بسی کا عالم یہ ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کا انکار کر کے یا گناہوں میں پڑ کر اپنے آپ پر جنہوں نے ظلم کیا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں جو انہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے. البتہ جس ایمان والے کو چھوڑنا مقصود ہوا اس کے متعلق اللہ اپنی رحمت سے سفارشیں منظور کریں گے. پیغمبر کی سفارش بھی، شہداء کی، اولیاء کی سفارشیں بھی، حفاظ قرآن کی سفارشیں، نیک لوگوں کی سفارشیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، مگر جس کے متعلق اللہ اجازت فرمائیں گے اسی کے حوالے سے سفارش قبول ہوگی. دوسری دعا ذکر ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، ہم نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ کی آواز پر لبیک کہا. وہ آواز کیا تھی؟ آمنو بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ. اللہ فآمنا، ہم اپنے پیغمبر کی آواز پر، دعوت پر، تبلیغ پر لبیک کہتے ہوئے آپ پر ایمان لائے. اب آپ اس ایمان کی برکت سے فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، کفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے مٹا دے. جو گناہ ہوئے بتقاضۂ بشریت اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے. وتوفنا مع الابرار،
اللہ آج قیامت کے دن ہمارا حشر نیک لوگوں میں فرما دے۔ لفظ لفظ ایمان سے بھرپور، حقیقت سے بھرا، لفظ لفظ انسان کی ہدایت رہنمائی کے لیے کافی۔ تیسری دعا ارشاد فرمایا ایمان والے اللہ سے یوں مانگتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، آپ نے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے جو وعدے ایمان والوں سے کیے ہیں، اپنی فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ ساری دولتیں نصیب فرما دیں، ہمارے اوپر بھی اپنے وعدوں کی تکمیل فرما دیں، اور پھر اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے۔ پیغمبروں سے وعدے ہیں نصرت کے، ہمیں بھی عطا فرما دیں، ایمان والوں کی نجات کے ہمیں بھی نصیب فرما دیں، ایمان والوں کی سرخ روئی کے، ان کی دنیا آخرت کی عزت کے اللہ اپنی نعمتیں ہمیں بھی نصیب فرما دیں، اور پھر ہمیں رسوائی سے بچا لیں۔ قیامت کے دن اللہ کے باغی نافرمان رسوا ہوں گے۔ لا تخزنا یوم القیامہ، اللہ آج ہمیں عزتوں سے نواز دیں، اس رسوائی سے بچا لیں۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ آپ نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدے کیے، ایمان والوں سے جو وعدے کیے، ہمیں یقین ہے آپ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ آج ہمیں اپنے سارے کیے وعدے، ان وعدوں کے مطابق جو جن چیزوں کے وعدے ہیں سب نصیب فرما دے۔ یہ دعائیں بہت گہری ہیں، علوم و معارف کے خزانے ہیں، یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رہے ہمارے بڑے کہتے ہیں، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ یہ قرآنی دعائیں اور پھر نبوی دعائیں وہ دعائیں ہیں کہ جنہوں نے قبولیت کے رستے دیکھ رکھے ہیں۔ ہم نے تو بس ان دعاؤں کو مانگنا ہے، خلوص دل سے مانگنا ہے۔ باقی یہ دعائیں اللہ تک کیسے پہنچتی ہیں، ان دعاؤں کو بخوبی وہ رستہ پتہ ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔